آج ہم اللہ کے نام سے سورہ نون کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا دوسرا نام سورہ قلب بھی ہے۔ پہلے تو خیال یہ تھا کہ یہ 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، ایک رکوع ایک نشست میں ہم پڑھ کر 2 نشستوں میں اس سورہ کا مطالعہ مکمل کر لیں گے، لیکن آج مجھے خیال آیا ہے کہ 2 تمہیدی مضامین شاید کچھ زیادہ وقت لے لیں۔ ایک تو قرآن حکیم کے جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، ان میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے آخری صورت یہ سورہ نون ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج حروف مقطعات کے بارے میں کچھ باتیں تفصیلاً عرض کروں۔ اگرچہ کافی عرصہ قبل متفرق طور پر یہ باتیں بیان ہوتی رہی ہیں، لیکن آج خیال یہ ہے کہ جامعیت کے ساتھ کوشش کروں کہ وہ تمام باتیں یکجا آپ کے سامنے آ جائیں، اس لیے کہ باضابطہ ریکارڈنگ کا انتظام ان دروس کا ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ ہم نے شروع کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن حکیم کی وہ آیات جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی اور وہ صورتیں کہ جن میں وہ آیات شامل ہیں، ان میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے اور ان صورتوں کے مابین بعض مضامین کے قدر مشترک ہونے کے اعتبار سے بعض چیزیں اہمیت کی حامل ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو ضمن میں بھی جو میرے غور و فکر کا حاصل ہے وہ میں آج آپ حضرات تک منتقل کر دوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان 2 تمہیدی مضامین میں ہمارا آج کا بہت سا وقت صرف ہو جائے اور نفس سورہ کا درس جو ہے وہ کچھ زیادہ آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ کوشش تو بہرحال ہوگی کہ ابتدائی 7 آیات کا درس ہم مکمل کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ 16ویں آیت تک ہمارا درس پہنچ جائے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، اگر وہ وقت میں بہت سی برکت ڈال دے تو ہو سکتا ہے کہ پہلے رکوع کا مطالعہ بھی ہم مکمل کر لیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک قرات کا تعلق ہے اور تلاوت کا تعلق ہے، ہم پورے رکوع کی تلاوت پہلے کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، سنسمه على الخرطوم، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون،
قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جیسا کہ میں نے عرض کیا اس سورہ مبارکہ کا ایک نام اس حرف کے حوالے سے ہے حرف مقطع جس سے اس کا آغاز ہو رہا ہے یعنی سورہ نون، اور دوسرا نام اس قسم کے حوالے سے ہے والقلم یعنی سورۃ القلم. اسی طرح یہ بات بھی میں نے عرض کی ہے کہ قرآن حکیم کی کچھ صورتیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے. اس موقع پر مناسب سمجھتا ہوں کہ حروف مقطعات کے بارے میں بعض باتیں عرض کر دوں. پہلی بات یہ کہ انہیں حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے. قطع یقطع تقطیعا کے معنی ہے کسی شے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کیونکہ ان حروف کو پڑھا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے. الف لام میم علم نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ یہ کہ ہر حرف کو جدا جدا پڑھیں گے. کاف ہا یا عین صاد ہر حرف علیحدہ علیحدہ، اس لیے انہیں حروف مقطعات کا نام دیا گیا ہے. عربی زبان کے حروف تہجی یا حروف الہجا جو ہے ان کے بارے میں ایک اختلاف ہے، وہ 29 ہے یا 28 ہے. اگر الف اور حمزہ کو ایک حرف مانا جائے تو 28 بنیں گے، انہیں علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے تو 29 ہے. اس کے حوالے سے یہ بات آسانی سے یاد رکھی جا سکتی ہے کہ قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے، اور دوسری بات یہ کہ 14 حروف ہیں کہ جو ان میں استعمال ہوئے ہیں. 29 کا نصف 14.5 بنے گا، ظاہر بات ہے کہ وہ 14 یا 15 ہوتے، لیکن چونکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ کل تعداد 28 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصف تعداد ان کی مستعمل ہوئی ہے. پھر ان میں سے کچھ صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا، کچھ میں 2 کچھ میں 3 کچھ میں 4 کچھ میں 5. 3 صورتوں کا آغاز ایک ایک حرف سے ہوا، سورہ نون، سورہ قاف، سورہ صاد. 9 صورتوں کا آغاز جو ہے وہ 2 حروف سے ہوا ہے. 6 صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں حامیم 2 حرف آئے، ایک یاسین، ایک تاسین، ایک طٰہٰ. 13 صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں 3 حروف آئے. ان میں 6 صورتیں وہ ہیں جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں. 2 بالکل آغاز میں ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اور پھر 4 آتی ہیں 20ویں پارے کے آخر میں اور 21ویں پارے کے شروع میں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ. 5 صورتیں وہ ہیں کہ جو الف لام را سے شروع ہوتی ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، پھر سورہ ابراہیم، سورہ حجر. اور 2 صورتیں سورہ شعراء اور سورہ قصص طاسین میم سے. یہ 13 صورتیں ہیں. 4 حروف سے شروع ہونے والی 2 صورتیں ہیں، الف لام میم را سورہ رعد، الف لام میم صاد سورہ اعراف. 5 حروف سے شروع ہونے والی بھی 2 ہی صورتیں ہیں، سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، اور سورہ شورى حامیم عین سین قاف.
چوتھی بات ان کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے، یہ صرف یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار ہیں، آبزرویشنز ہیں، مشاہدات ہیں، ان کے معنی اور مفہوم سے کوئی براہ راست تعلق نظر نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ غور و فکر کے لیے انسان کے سامنے اگر یہ اعداد و شمار موجود رہے تو اس سے پھر راستے کھلتے ہیں۔ جو تختی ہے حروف الہجا کی، اس کے ابتدائی حصے میں سے بہت کم حروف لیے گئے، الف، اس کے بعد با نہیں، تا نہیں، سا نہیں، جیم نہیں، پھر ہا آئے گا، پھر خا نہیں، دال نہیں، زال نہیں، پھر را آئے گا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس یہ کہ آخری حصے میں اکثر و بیشتر حروف یہ ان میں شامل ہیں، قاف، کاف، لام، میم، نون، یہ تمام حروف ان میں آئے ہیں۔ واو نہیں ہے، اس کے بعد ہا بھی ہے اور یا بھی ہے۔ تیسری دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ درمیان میں جو حروف ہے عربی تختی میں، حروف الہجا میں، وہ اکثر جوڑوں کی شکل میں ہے، جن میں سے ایک حرف بغیر نقطے کے ہے اور ایک حرف نقطے والا ہے، دال، زال، پھر را، زا۔ ان میں سے دال، زال میں سے تو کوئی استعمال نہیں ہوا ہے ان میں، لیکن بقیہ جوڑوں میں آپ دیکھیں گے کہ نقطے والا حرف استعمال نہیں ہوا ہے، بغیر نقطے والا استعمال ہوا۔ را ہے، زا نہیں ہے، سین ہے، شین نہیں ہے، صاد ہے، ضاد نہیں ہے، طا ہے، ظا نہیں ہے، عین ہے، غین نہیں ہے۔ بس یہ یوں سمجھیے کہ اعداد و شمار ہیں، آبزرویشنز ہیں، مشاہدات ہیں۔ ایک ان کے بارے میں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ان میں سے کس کو آیت قرار دیا گیا، کس کو نہیں، اور یہ معاملہ بھی جیسے کہ ایک اصطلاح میں نے ترتیب مصحف کے اعتبار سے بار بار آپ کے سامنے رکھی ہے اس مضمون کے ضمن میں کہ یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی کوئی قاعدہ کلیہ ایسا نہیں ہے، وہ صرف و نحو کا ہو یا اور کسی منطق کا اصول ہو کہ اس کے حوالے سے ان باتوں تک کوئی شخص از خود رسائی حاصل کر سکے، بلکہ وہ باتیں کہ جو موقوف ہیں اس پر کہ ہمیں حضور سے معلوم ہوئی، اور کوئی ہمارے پاس اس کے لیے کوئی ضابطہ، کوئی قانون، کوئی دلیل، کوئی منطق کا اصول، کوئی صرف و نحو کا اصول نہیں ہے، ان امور کو ہم کہتے ہیں امور توقیفیہ، یعنی موقوف ہے ان کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان میں سے کن کو آیت شمار کیا گیا، کن کو نہیں۔ ایک بات تو بہت واضح ہے اور اس میں کچھ اصول بھی کار فرما نظر آتا ہے کہ ایک ایک حرف جو ہے، جیسے نون، صاد اور قاف، انہیں آیت شمار نہیں کیا گیا۔ دو دو حروف جو ہے اکثر و بیشتر آیات شمار کیے گئے سوائے طا، سین کے۔ اب کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے، واللہ عالم۔ ہو سکتا ہے ان حقائق کو سامنے رکھے، غور کرے تو کبھی کسی کے سامنے کو نکتہ آ جائے۔ اسی طرح عجیب بات یہ ہے کہ تین تین حروف میں الف لام میم جن صورتوں میں آیا وہ ایک ایک پوری آیت شمار ہوئی، الف لام را کو آیت شمار نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ چوتھا حرف بھی شامل ہو گیا، الف لام میم را، اس سیریز میں آیا ہے چونکہ سورہ رات، سورہ یونس، ہود، یوسف، پھر رعد، ابراہیم اور حجر، اسے بھی آیت شمار نہیں کیا گیا۔ باقی تا، سین، میم یہ بھی آیات ہیں۔ آگے الف لام میم را میں عرض کر چکا ہوں 4 ہیں لیکن آیت نہیں، الف لام میم صاد یہ آیت ہے، اسی طریقے سے کاف، ہا، یا، عین، صاد یہ آیت ہے، اور سب سے منفرد شان اس میں جو ہے سورہ شورا کی ہے، 5 حروف اور 2 آیتیں، حامیم علیحدہ آیت شمار کی جاتی ہے اور عین، سین، قاف بالکل علیحدہ۔ یہ 2 آیات ہیں سورہ مبارکہ کی، سورہ شورا کی، جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، اور اس وصف کے اعتبار سے سورہ شورا جو ہے پورے قرآن حکیم میں منفرد ہے۔ جہاں تک ان حروف مقطعات کے مفہوم کا تعلق ہے، چند باتیں تو بالکل متفق علیہ ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جس دور میں قرآن نازل ہوا اس دور کے جو معروف اسالیب تھے ان میں یہ بھی ایک معروف اسلوب تھا، اس لیے کہ کوئی اعتراض نقل نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے اپنی فصاحت اور بلاغت کو چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے، تو اگر یہ اسلوب معروف نہ ہوتا تو اعتراض ہوتا کہ یہ ان حروف کے کیا معنی ہے، یہ محمل کلام ہے، معاذ اللہ یہ بات کہی جا سکتی تھی، لیکن کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ اسلوب معروف تھا۔ لیکن جس طریقے سے کسی نے اعتراض نہیں کیا
اسی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی صحابی نے سوال بھی نہیں کیا، لہذا ہمارے پاس کوئی مرفوع قول موجود نہیں ہے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کوئی مفہوم بیان کیا ہو۔ اگر یہ بات ہوتی تو اس کے بعد کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں تھی، وہی اس کا مفہوم معین کیا جاتا۔ البتہ کچھ قیاسات مختلف محققین نے کیے ہیں، ان میں سے مثلا سب سے پہلا قیاس جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ہے۔ وہ چونکہ صحابی ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ بھی تفسیر قرآن میں یہ ہے کہ انہیں اولین مفسر کہا جا سکتا ہے صحابہ میں۔ پھر ان کے لیے حضور کی دعا ہے اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما اور قرآن مجید کی تعویل و تفسیر کا علم عطا فرما۔ یہی وجہ ہے انہیں پھر خطاب ملا حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم۔ انہوں نے یہ بات ظاہر کی کہ یہ جملوں کے مخفف کی حیثیت رکھتے ہیں۔ الف لام میم مثلا یہ جملہ ہے انا اللہ اعلم، انا کا الف لیا گیا یعنی پہلے لفظ کا پہلا حرف، درمیانی لفظ کا درمیانی حرف، لام عالموں کا اللہ کا، اور آخری حرف عالموں کا آخری لفظ کا آخری حرف میم، انا اللہ اعلم الف لام میم۔ لیکن یہ کہ یہ چیز چونکہ ایک خالص قیاس ہے، اس پر کوئی دلیل ان کے پاس بھی نہیں تھی، ایک ذوقی سی شے ہے، تو امت نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ صرف یہ کہ نقل ہو جاتا ہے کہ ایک رائے یہ ہے الف لام میم را ان اللہ عالم و ارا۔ اب یہ کہ یہ ایک دوسرا ان کے اندر جو ہے ایک مفہوم انہوں نے لیا ہے واللہ عالم۔ ایک بات مولانا اصلاحی صاحب نے بھی بیان کی ہے، شد و مد کے ساتھ انہوں نے تو اذعان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہی ہے، بعض سابق ہمارے محققین نے بھی کہی ہے، اور جب اس پر غور کریں تو جزوی طور پر وہ صحیح بھی نظر آتی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ یہ جزوی طور پر اس لیے صحیح ہے کہ یہ سورہ نون، سورہ قاف کا تو کوئی اور نام ہے بھی نہیں، سورہ نون کا تو پھر بھی سورہ قلم دوسرا نام ہے، سورہ صاد۔ لیکن یہ کہ جب آپ تجزیہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ جو تو ایک ایک صورت میں کوئی حرف آئے ہیں تو وہ تو ان کے نام بن سکتے ہیں، لیکن 6 صورتوں کے تو ایک نام نہیں ہو سکتے۔ الف لام میم ان میں سے صرف ایک صورت ہے جس کو الف لام میم سجدہ کہا گیا ہے، باقی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، ان میں سے کسی کا نام سورہ الف لام میم نہیں ہے۔ اسی طرح الف لام را سے 5 صورتیں شروع ہو رہی، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بس ایک جزوی سی بات ہے، اور اس کی صرف یہی سبب جو ہے اس کا قرار دیا جا سکتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کی صورتوں کے نام محض بطور علامت ہے، ان میں معنویت کو بہت کم اتفاقاً کہیں دخل ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اصول یہی ہے کہ یہ محض بطور علامت ہے۔ سورہ بقرہ یعنی وہ سورت جس میں ایک مقام پر وہ گائے کے ذبح کا واقعہ بھی آیا ہے، سورہ آل عمران جس میں ایک جگہ پر آل عمران کا ذکر آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں کہ یہ گائے کے موضوع پر کوئی صورت ہے یا آل عمران کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے سورہ مبارکہ میں، تو اس اعتبار سے یہ کہ جہاں سہولت سے علامت یہ بن گئی سورہ قاف، سورہ صاد، تو اتفاقاً یہ نام قرار پا گئے ہیں، لیکن یہ کہ ان حروف کے مفہوم کو یہ قرار دینا متعین طور پر کہ یہ نام ہے، یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ البتہ ایک تیسری بات جو مولانا کے استاذ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ بعض زبانیں ایسی ہیں دنیا کی کہ جن کے جو الفابیٹس ہیں، حروف ہجا، وہ مختلف اشیاء کی شکلوں سے ماخوذ ہیں۔ چینی زبان بھی ایسی ہے، اسی طرح ان کا فرمانا ہے کہ عبرانی زبان کے بھی جو حروف تھے وہ اشیاء کی صورتوں سے ماخوذ تھے۔ مثلاً یہ کہ الف وہ لکھتے تھے گائے کے سر کے مانند، یہ الف تھا۔ با کو گھر کے طور پر، جیسے گھر میں 4 دیواری ہوتی تھی، چھت کا رواج تو بہت بعد میں آیا ہے، پہلے تو گھر یہی ہوتے تھے کہ صرف ایک 4 دیواری کہہ لیں یا ایک باڑا سا ہے، تو با جو ہے بیت کہتے بھی گھر کو ہے۔ یہ الفا بیٹا بیت، یہ وہیں سے چلی ہوئی ہے، یہ تمام کے تمام الفاظ ہیں، تو یہ بیت ہے، گھر کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح جیم جو ہے وہ اونٹ کے سر کے مشابہ،
وہ جو اس کی گھنڈی بنتی ہے، تو یہ جیمل ہے، جیمل جمل اونٹ. اسی طریقے سے طا جو ہے توئے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ سانپ کے مانند لکھی جاتی ہے. جیسے کہ سانپ کا ایک پھن کھڑا ہو اور پھر وہ نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہو، تو وہ اس سے یہ شکل جو ہے ماخوذ ہے. اب انہوں نے اشارات کیے ہیں کہ جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ، اور جن میں وہ اژدہا کا اور سانپ بن جانے والا معجزہ جو ان کا ذکر ہے، ان میں آپ دیکھیں گے طٰ طا سین میم. طا جو ہے وہ ان میں حرف مشترک کے طور پر ملے گا. تو یہ کچھ اشارات ہیں، اور اس میں چونکہ اس سورہ مبارکہ کا خاص طور پر تعلق جو ہے اس تیسری جو بھی ایک تعبیر ہے اس سے جڑ جاتا ہے. یہ خصوصیت کے ساتھ اس کی مثال بنتی ہے کہ نون جو ہے، نون کہتے بھی مچھلی کو ہے، لکھا بھی جاتا ہے مچھلی کے مانند. کبھی آپ نے مصوری میں بھی دیکھا ہو کہ مچھلی کو جہاں کوئی علامت یہ ہوتی ہے کہ ایک کرو لائن اور ایک طرف نقطہ لگا ہوا، وہ اس کی آنکھ کے لیے وہ ایک بطور علامت ہے اور یہ مچھلی بن جاتی ہے. اور نون کہتے بھی عربی کو، جیسے ہمارے ہاں یہ پنجابی میں نون نمک کو کہتے ہیں، وہ نون سے شروع ہوتا ہے. تو اب وہ جو ایک استعمال ہو گیا ہے اس لفظ کا، اسی طریقے سے وہاں بھی اب یہ سورہ مبارکہ جو شروع ہوئی ہے نون سے، اور اس کے خاتمے میں ذکر آیا ہے صاحب الحوت ولا تکن کصاحب الحوت. صاحب الحوت حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور انہی کے لیے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں ذنون کا لفظ بھی آیا، مچھلی والا ذنون اور صاحب الحوت. تو صاحب الحوت کے نام سے اور ان کے تذکرے پر یہ سورہ مبارکہ ختم ہوگی. ان کی مثال دی گئی ہے حضور کو کہ ان کی طرح آپ جلدی سے کام نہ لیں، عجلت سے کام نہ لیں، بلکہ یہ کہ صبر کیجئے، اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے. فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اور صاحب الحوت کو ذنون قرار دیا گیا ہے سورہ انبیاء میں، اور سورہ نون سے سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے. تو جیسے وہ طا کا جو ہے ان کا حوالہ وہ بھی کچھ معقول معلوم ہوتا ہے کہ ان صورتوں میں یہ حرف طا آیا ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے تفصیل کے ساتھ آیا. تو وہ بات جو ہے یہاں کچھ زیادہ ہی اپلیکیبل، زیادہ ہی منطبق معلوم ہوتی ہے. بہرحال اس سب کے بعد جو اصل خلاصہ ہے وہ جان لیجیے، اس پر تقریباً اجماع ہے کہ حتمی اور یقینی کوئی معنی اس کے ہمیں معلوم نہیں ان حروف مقطعات کے. یہ قیاسات ہیں، اندازے ہیں، کچھ ذوقی باتیں ہیں، کچھ چیزیں جزوی طور پر ان میں سے صحیح بھی قرار پاتی ہیں، لیکن یہ کہ حتمی طور پر ان کے معنی کو ہم نہیں جانتے. یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین، واللہ عالم. اور وہ جو حضرت ابن عباس کا قول ہے اللہ عالم، یہ گویا کہ یہ اس کے اعتبار سے مطابقت رکھتی ہے یہ بات کہ ان حروف مقطعات کا علم اللہ کے کو حاصل ہے یقیناً، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. اسی لیے بعض رات نے سمجھانے کے لیے انہیں کوڈ ورڈز کہا ہے کہ جیسے جو خفیہ پیغام رسانی ہوتی ہے اس میں پھر کچھ کوڈ ورڈز ہوتے ہیں جنہیں اور کوئی نہیں جانتا، اور وہی در حقیقت علامت بن جاتے ہیں، دلیل بن جاتے ہیں کہ یہ صحیح سورس سے یہ کوڈ، یہ پیغام جو ہے وصول ہو رہا ہے. تو یہ بھی ان کو قرار دیا گیا ہے جدید دور میں، واللہ اعلم. تو حروف مقطعات کے بارے میں تو مجھے یہی عرض کرنا تھا. اب دوسرا مضمون قرآن حکیم میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس میں بھی یہ بات میں عرض کر دوں کہ اس میں قیاسات بھی ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے پاس مدلل بھی ہیں، ان کی بنیادیں بھی ہیں، لیکن کوئی حتمی اور یقینی بات ہم ترتیب نزولی کے بارے میں نہیں جانتے. البتہ چند باتیں جو ہے وہ مجمع علیہ ہیں، ان پر اجماع ہے، ان پر اتفاق ہے، متفق علیہ. نمبر ایک یہ کہ پہلی وحی وہ 5 آیات ہے کہ جن سے سورہ علق کا آغاز ہوتا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اگرچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ایک مغالطہ سامنے آ جاتا ہے کہ الفاظ بظاہر ایسے ہیں کہ گویا کہ ان کی رائے یہ تھی کہ پہلی وحی سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات ہیں، لیکن اسی روایت کے اندر اس کے اندر داخلی شہادت موجود ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وہاں پر مراد نہیں ہے. الفاظ اگرچہ اس معنی کے حامل ہے، اس لیے کہ اس روایت میں بھی
سورہ مدثر کی 7 آیات کی شان نزول میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں نے جب آسمان کی طرف سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا اب افق پر ہے، پورا افق جو ہے اس سے بھر گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ حرا کی پہلی ملاقات کا ذکر اس میں موجود ہے، اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی ملاقات جو حضرت جبرائیل سے ہوئی ہے اس میں وہ آیات نازل ہوئی۔ تو گویا کہ صرف ایک روایت جو ہے وہ ذرا سی اشتباہ کی حامل ہے، لیکن اس میں خود داخلی طور پر گواہی موجود ہے کہ وہ پہلی وحی نہیں ہے۔ تو پہلی وحی گویا کہ متفق علیہ ہے یہ بات کہ وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہے۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ فاتحہ ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو ابتدائی آیات ہیں سورہ نون کی جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، سورہ مزمل کی 7 یا 10 آیات، اسی طریقے سے سورہ مدثر کی 7 آیات، اسی طرح سورۃ اللہب، یہ بھی بالکل ابتدائی دور کی آیات ہیں۔ سورہ لہب مکمل اور باقی یہ آیات، یہ چیزیں بھی مجمع ہیں۔ البتہ یہ کہ ان میں ترتیب کیا ہے اس کو یقین کے ساتھ تو کوئی شخص نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہ بہت سے حضرات نے جو اپنی تحقیق کے نتیجے میں جو ترتیب قائم کی ہے ان میں سے مجھے ان حضرات کی رائے سے اتفاق ہے جن کی رائے یہ ہے، اب یہ آپ نوٹ کر لیں کہ پہلی وحی 5 آیات سورہ علق کی، دوسری وحی 7 آیات سورہ نون یا سورہ قلم کی جو آج ہمیں پڑھنی ہے، تیسری وحی 7 یا 10 آیات، اس پر میں حتمی بات جب سورہ مزمل تک ہم پہنچیں گے پھر عرض کروں گا، وہ سورہ مزمل کی، چوتھی وحی تیقن کے ساتھ تعین کے ساتھ 7 آیات سورہ مدثر کی، پانچویں وحی سورہ فاتحہ کامل، اور چھٹی وحی سورۃ اللہب کامل۔ اس میں ایک ترتیب بڑی قائم ہو جاتی، 5 پھر 7 7 7 7 پھر 5۔ یہ ایک رائے ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس میں بھی حتمی طور پر یقینی طور پر بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ جو بھی مختلف آراء قائم کی گئی ہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ یقیناً انتہائی ابتدائی دور کی، ان میں سے کون سی پہلی کون سے بعد میں اس میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس ترتیب سے اتفاق ہے۔ اب وہ 4 صورتیں کہ جن میں یہ ابتدائی آیات شامل ہیں، 2 صورتیں تو ان میں وہ ہیں کہ جو کامل ہیں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ اللہب، لیکن وہ 4 صورتیں کہ جن میں صرف ابتدائی آیات ہیں وہ کہ جو بالکل آغاز میں نازل ہوئی، یہ سورہ نون، سورہ مدثر، سورہ مزمل اور سورہ علق، ان کے کچھ خصائص ہیں مشترک، یہ میں چاہتا ہوں کہ یہی نوٹ کر لیں، اس لیے کہ اب زیادہ فاصلہ نہیں رہا ہے، سورہ مزمل سورہ مدثر تک بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اب درمیان میں غالباً 4 صورتیں ہیں، اور پھر سورہ علق بھی، اور سورہ علق پر تو خیر میری تفصیلی گفتگو جو ہے جمعوں کے خطابات میں ہو بھی چکی ہے۔ ان میں 3 مضامین قدر مشترک کے طور پر ہیں، سب کے شروع میں خصوصی خطاب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ان سے واقعہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس دور کے حالات کا ایک عکس جو ہے وہ ملتا ہے، کن حالات سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، اور اس سے بھی اہم تر بات یہ کہ اس دور میں حضور کو کیا ہدایات دی گئی۔ تو یہ سیرت النبی کا بھی ایک اہم موضوع ہے، اور دین کی تحریک، غلبہ دین کی جد و جہد کے ضمن میں بھی جو ابتدائی حالات سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں کیا ہدایات ہیں، اس اعتبار سے بھی یہ فواتح ہم انہیں کہیں گے، یعنی افتتاحی آیات سورہ نون کی یا سورہ قلم جس کا دوسرا نام ہے، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی اور سورہ علق کی فواتح جو ہے افتتاحی آیات، ان کی خصوصی اہمیت اس اعتبار سے۔ دوسرا جو مضمون ان میں قدر مشترک کے طور پر ہے وہ ہے آخرت، معاد کا مضمون، لیکن عجیب ترتیب ہے، سورہ علق میں معاد کا فلسفہ بیان ہوا ہے، آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے، انسان کے اس دنیا میں رویے اور طرز عمل کو درست رکھنے کے لیے ایک ہی شے ہے، وہ ہے ایمان بالآخرہ۔ کلا ان الانسان لیطغی
انسان میں طغیانی سرکشی کا مادہ موجود ہے اور انسان دست درازی کرتا ہے، اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ پکڑ نہیں ہے، فوری طور پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ الراہ استغنا، اگر جھوٹ بولتے ہی اگر کوئی چھالا پڑ جاتا زبان پر تو پھر دوسری مرتبہ جھوٹ بولتے ہوئے آدمی 10 دفعہ سوچتا، لیکن کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا اب اس کو صحیح رخ پر قائم رکھنے کے لیے، صحیح روش پر قائم رکھنے کے لیے ایک ہی چیز ہے، ان الی ربک الرجعی، کہ تیرے رب کی طرف لوٹنا ہے، جانا ہے۔ اگر اس کا استحضار رہے گا، اس کا خوف رہے گا تو آدمی تیر کی طرح سیدھا رہے گا۔ تو فلسفہ آخرت ہے جو اس میں بیان ہوا۔ سورہ نون میں ایک بڑی سادہ اور پیاری تمثیل کے انداز میں بتایا ہے کہ جب استحضار اللہ کا اور آخرت کا نہیں رہتا انسان کے ذہن اور قلب میں تو کس طرح وہ سنک کرتا ہے، گرتا ہے، اخلاقی اعتبار سے گراوٹ میں، پستی میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ مضمون وہی جو سورہ علق میں آیا ہے، اصولی اعتبار سے اسی مضمون کو، اسی فلسفے کو ایک تمثیل کے پیرائے میں سورہ نون میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو پہلے رکوع کی آیات 17 تا 33 ہے، یہ اس تمثیل پر مشتمل ہے۔ سورہ مزمل اور مدثر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کا نقشہ، اس کی دہشت اور پھر جہنم کے عذاب کی کچھ جھلک ہے جو دکھائی گئی۔ یہ گویا کہ خطابی انداز میں، اذعانی انداز میں، خبری انداز میں، مثلا یہ کہ سورہ مدثر میں 3 آیات بڑی لرزا دینے والی ہیں۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ یہ جو اس کے اندر تاثر ہے، اسی کو سورہ مزمل میں کہا گیا ہے، يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا۔ اسی طرح آگے چل کر سورہ مدثر میں فرمایا، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا 19۔ اور سورہ مزمل کے اندر إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ اب یہ انداز جو ہے، یہ میں نے چاروں صورتوں کا صرف اجمالی تذکرہ کر دیا۔ پہلے حصے میں ہر صورت کے اندر آپ کو حضور سے خصوصی خطاب ملے گا، واحد کے صیغے سے خطاب ہے، اور ایک داعی کی حیثیت سے اور فرائض نبوت کے جو ابتدائی مراحل اور مسائل تھے ان کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے۔ تو عملاً کسی بھی اسلامی دعوت اور اسلامی تحریک میں جو بھی لوگ شامل ہوں ان کے لیے ابتدائی مسائل اور حالات جن سے وہ دوچار ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے بڑا عملی سبق ہے۔ ثانیاً آخرت کا تصور، اور وہ دونوں اعتبارات سے فلسفہ اس کا 3 آیات میں سورہ علق میں آ گیا، اسی کی تمثیل کے پیرائے میں مزید وضاحت سورہ نون میں ہو گئی، اور قیامت کے دن کی دہشت اور جنت اور جہنم کے عذاب کی جو سختی ہے اس کی جھلک یہ سورہ مزمل اور مدثر میں دکھا دی گئی۔ تیسرا مشترک مضمون جو ہے ان چاروں صورتوں کا، وہ ہے معاندین اور مخالفین کا تذکرہ، اور اس میں خاص طور پر ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے نبی چھوڑیے مجھے اور ان کو، یہ جو مخالفین ہیں، معاندین ہیں، جو آپ کی مخالفت پر قبر بستہ ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جو حصے ہیں ان صورتوں کے، یہ بالکل ابتدائی دور کے نہیں ہو سکتے، یہ کچھ نہ کچھ اس دور میں نازل ہوئے ہیں جبکہ کشمکش شدت اختیار کی گئی تھی، جبکہ تکذیب ہو رہی تھی، جبکہ استہزاء ہو رہا تھا، تمسخر ہو رہا تھا، تو جبکہ سرمایہ دار لوگوں نے اور چودھریوں نے حضور کی مخالفت اعلانیہ شروع کر دی تھی۔ بالکل آغاز میں تو ایسا نہیں تھا، یہ بعد میں تفصیل سے جب ان صورتوں کو پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان آیات کے نزول میں فصل ہے زمانی اعتبار سے، لیکن یقیناً کوئی حکمت ہے جس کی بنا پر انہیں جمع کیا گیا ہے۔ 3 حصے 3 صورتوں کے اندر جمع کر دیے گئے، سورہ علق میں بھی، سورہ نون میں بھی، مدثر میں بھی، مزمل میں بھی۔ اس میں ذرا جو ایک خاص بات نوٹ کرنے کی ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں جو کردار بیان آئے گا، اس کردار جو بیان ہوگا اس کے ضمن میں اس کی وضاحت جو ہے درکار ہوگی، کہ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے بھی حضور کو تسلیم کرنے سے، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، وہ سب کافر ہیں، لیکن یہ کہ کافر سب برابر نہیں تھے۔ وہ جو فارسی کا شعر ہے، بارہا ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے،
کہ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکساں نہ کرتا. نہ تمام مرد جو ہے وہ مرد ہی ہیں، نہ تمام عورتیں عورتیں ہی ہیں. اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی ہیں. بہرحال تو تمام مومنین بھی ایک سطح پر نہیں ہیں. ان میں سید المومنین ابو بکر صدیق ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو کہنے کو مومن تھے، دعوے کے مومن تھے، حقیقت میں منافق تھے. تو ابو بکر سے لے کر عبداللہ ابن ابی تک اب آپ کتنے اس کے اندر درجات ہو جائیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ لامتناہی درجے ہوں گے، انفائنائٹ. اسی طریقے سے مخالفین میں، یا مخالفین کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، جو منکرین تھے جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، ان میں ابو طالب بھی ہے. لیکن یہ کہ ابو طالب کا معاملہ اور ہے، حضور سے محبت ہے، اور وہ محبت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ رشتہ داری تو وہی رشتہ داری ابو لہب کے ساتھ بھی تھی. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی طبیعت کی مناسبت بھی تو ہے، کوئی نہ کوئی ان کی طبیعت میں نیکی کا مادہ ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اب وہاں سے چلیے تو بالکل ایک سرے پر آپ کو نظر آئیں گے اگر ابو طالب، تو دوسرے سرے پر ابو لہب ہے. اور عجیب ہے، یہ قرآن مجید نے اس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دونوں رشتہ داری میں قریب قریب، لیکن یہ ہے کہ دو انتہاؤں پر. تو میں مخالفین کا ان میں سے ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن مخالف نہیں تھے، بلکہ معاون تھے، مددگار تھے، پشت پناہ تھے، ساتھ دیا ہے. مخالفین میں تین کردار ہیں جنہیں قرآن نے نمایاں کیا ہے. ایک تو بدترین کردار، اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بغیر جو اصل مفہوم ہے وہ ادا ہو سکے. ہماری علاقے کی کولوکیل لینگویج میں اگر کسی شے کا ذکر کرنا ہو یا کسی شخص کا ذکر کرنا ہو جس میں سرے سے کوئی خیر نہ ہو تو کہتے ہیں گو در گو بلی کا گو، یعنی گوبر جو ہے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو فضلہ بلی کا ہے وہ تو انتہائی متعفن، اور اس میں کسی بھی کام میں وہ آنے والی شے ہے ہی نہیں. تو اس کا مصداق کامل ابو لہب تھا، کوئی خیر نہیں، مخالفت میں بھی شدید، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی پست، نہایت بخیل، نہایت بزدل. یعنی جو بھی اس معاشرے کے اندر معروف چیزیں تھیں خیر کی، بھلائی کی، کردار کی، ان میں سے کوئی شے بھی اس شخص میں موجود نہیں، سوائے ایک بات کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت بہت تھا، با سرخ انگارے کی طرح کا رنگ تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، یہ اپنی جگہ پر ہے. باقی کوئی اور خیر جو ہے سیرت کا، کردار کا اس میں نہیں تھا، اور مخالفت میں بھی شدید ترین. تو مخالفین میں ایک انتہا پر وہ شخص ہے، اور دوسری انتہا جو ہے وہ ہے ابو جہل. مخالفت میں انتہائی شدید ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اعتبار سے کردار کی وہ پستی نہیں ہے. وہ بخیل نہیں تھا، بزدل نہیں تھا، بلکہ اس کا وہ قول میں نے بارہا سنایا ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. پھر جب سوال کیا گیا پلٹ کر تو پھر کیوں نہیں مانتے ہوں گے، کیوں نہیں مان لاتے، تب اس نے صاف کہا کہ بھئی ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا. انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے زیادہ کھلائے، ہمارے دسترخوان اور لمبے ہوئے. تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو گویا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں. تو give the devil his due کہ کم سے کم اس نے بات سچی کی ہے، اس نے جھوٹ کا الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا، بلکہ اس شخص کے اندر ایک قومی عصبیت تھی بے پناہ. جہاں یہ ایک مسابقت جو تھی قبائلی جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ قومی عصبیت، اس نے حضور پر ایک ہی الزام لگایا ہے، اور وہ الزام یہ تھا کہ اس شخص نے ہماری قبائلی جمعیت کو منتشر کر دیا، باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا. اب ظاہر بات ہے اصول یہی ہے قبائلی زندگی میں تو قوت اور عزت اور وقار کا دار و مدار جو ہے وہ جمعیت پر ہے. قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اگر جمعیت ہے تو عزت بھی ہے، وقار بھی ہے. اور جب جسے آپ کہتے ہیں ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، تو یہ تھا اس کا الزام. اسی وجہ سے اس نے غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے جو دعا کی تھی اس کے الفاظ یہی ہیں، اللہم اقطعنا للرحم فاعن الغدات، اے اللہ جس نے ہمارے رشتے سب سے زیادہ کاٹ دیے ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹ دیا ہے، کل تو اسے ذلیل و رسوا کر دیجیے. یہ دعا کر رہا. ایک تو یہ کہ اس نے کسی لات اور عزا اور منات کو نہیں پکارا ہے اللہم. اور نمبر دو یہ
کہ اس نے جو بھی اپنی جو شکایت تھی یا شکوہ تھا یا الزام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ایک قومی عصبیت والی بات پر مبنی۔ تیسری بات یہ کہ بزدل نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے معبودان باطل کے لیے یا نظریہ باطلہ کے لیے گردن کٹوا لی، اور کٹوائی بھی اس شان سے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو جو جان ابھی رمق باقی تھی اس میں اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، تاکہ جب نیزے پر چڑھاؤ تو معلوم ہو سردار کی گردن ہے، اونچی گردن ہے۔ اب یہ کردار جو ہے، یہ جب ہم پڑھیں گے سورہ علق تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ ایسا کردار ہے، بلکہ میں ایک جملہ ابھی عرض کر دوں کہ ان اعتبارات سے حضرت عمر ایمان لانے سے قبل، اور یہ بھی عمر اس کا نام ہے، عمر ابن ہشام، ابو جہل جو ہے عمر ابن ہشام اور وہ ہے عمر ابن الخطاب، ایمان لانے سے قبل حضرت عمر کی بالکل مساوی شخصیت ہے، کردار، مزاج، استاد طبع، نسلی برتری کا احساس، قبائلی عصبیت، پھر یہ کہ حضور کی دشمنی، وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، یہ تمام چیزیں بالکل مشترک، پھر یہ کہ بہادری، شجاعت، یہ سب تمام چیزیں مشترک ہیں۔ اور یہی وجہ ہے، ثبوت اس کا یہ ہے، بعض لوگوں کو میری یہ بات بہت ناپسند ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے حضور کے قول کا۔ حضور نے ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ کے سامنے کہ پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر باطل پر ہے تو بھی کھلم کھلا مخالفت ہے، برملا مخالفت ہے، سامنے کا وار ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے باطل نظریات کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، بزدلی نہیں ہے، وہ مال کی محبت نہیں ہے کہ جو ہر دور میں ہر معاشرے میں ایک برائی سمجھی گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے وہ ہم وزن شخصیتیں تھیں۔ یہ بات دوسری ہے، اللہ نے عمر بن الخطاب کو چن لیا اور وہ اب عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مردود و مقبول ہوا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا، کیوں چنا، لیکن اور وہ ہوگا وہ شے جو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن یقیناً حضور نے جب دونوں کو پیش کیا ہے کہ ان میں سے ایک ضرور مجھے دے دے، تو گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بہت سے اعتبارات سے، اگر تمام اعتبارات سے نہ صحیح، بہت سے اعتبارات سے یقیناً یہ ہم وزن شخصیتیں تھیں جن میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے مشترک اور مشابہ تھیں۔ تیسرا کردار وہ ہے جس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے۔ یہ کردار نوٹ کر لیجئے، یہ کفر کا منافق کردار ہے۔ جس طرح جو قانونی دائرے میں اسلام کے آ گئے تھے لیکن منافق تھے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بہت بھڑکتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا یہ غضب ہے کہ جو بھڑک رہا ہے۔ قول و عمل کا تضاد، کہہ کچھ رہے کر کچھ رہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اسی طریقے سے یہ لفظ شاید آج پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہو کہ جیسے منافقین ادھر تھے ویسے منافق ادھر بھی تھے۔ وہ منافق کون تھے؟ جن کو ایمان اچھا تو لگتا تھا، بات صحیح بھی معلوم ہوتی تھی، چاہتے تھے کہ پیش قدمی کرے، قبول کر لے، لیکن مصلحتیں، چودراہٹیں، دولت، سرداری یہ آڑے آتی تھی، اس کی وجہ سے رک گئے اور پھر کوشش یہ کرتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کوشش کرے گا کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی مداہنت کی روش آ جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ لے دے کر سودا ہو جائے۔ یہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہو گئے یا ادھر یا ادھر، اس طرح کی بات نہ رہے۔ جیسے کہ وہ منافقین جو تھے دائرہ اسلام میں قانونی طور پر، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلحون ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ، صلح ہونی چاہیے۔ اگر آپ گر دے کر کسی کو مار سکیں تو خام خواہ ضرور زہر دینا ہے۔ اب یہ میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اصل بات کیا تھی کہ وہ یکسو نہیں ہو پاتے تھے۔ ان کو وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کچھ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں جیت ان کی ہو جائے، پتہ نہیں ان کی ہو جائے، تو ہم اپنی سارے انڈے جو ہے ایک باسکٹ میں تو نہ ڈالیں، اس لیے کچھ ادھر بھی، کچھ گڈ آفیسز ادھر بھی برقرار رکھے، کچھ ادھر بھی برقرار رکھے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا۔ تو یہ جو کیفیت تھی متربصین، یہ متربصین کفر میں بھی تھے،
اور ان کے لیے مشکل پڑ گئی تھی کہ ایک طرف اب ان کے جو کفار تھے وہ انہیں کھینچ رہے تھے، دوسری طرف وہ دعوت حق انہیں کچھ کھینچتی تھی اپنی طرف۔ اس میں جو کردار ہے کہ پھر جو ہار گیا، نہیں آ سکا ادھر، اگر یہ ادھر آ جاتا تب بھی منافق ہی ہوتا، لیکن وہ اس پالے کو بھی پار نہیں کر سکا بلکہ محروم رہ گیا۔ یہ کردار ہے ولید ابن مغیرہ کا سب سے نمایاں۔ اگرچہ انہی میں ایک اعتبار سے جو عتبہ ابن ربیعہ ہے ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ صلح قسم کے لوگ، دنگا فساد نہ ہو، معاملات کو دیکھو، ابھی چھوڑو، حالات کو دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو، لیکن یہ کہ ان میں یہ چونکہ بہت سرمایہ دار تھا، بڑا چودھری تھا، بہت صاحب جائیداد تھا، اس کی طائف میں بھی جائیداد تھی، مکے میں بھی جائیداد تھی، دولت کے انبار تھے، تو یہ شخص مؤثر بہت تھا اس معاشرے کے اندر۔ اس اعتبار سے سورہ مدثر میں تو تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ علق میں ابو جہل کا ذکر، سورہ لہب جو بدترین تھا اس پر پوری سورت آ گئی، سورۃ اللہب، ابو لہب کے بارے میں، سورہ علق میں ابو جہل، اور یہ جو شخص ہے یہ سورہ مدثر میں تو تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، یہ جو ہے الی الآخر۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، اس لیے کہ یہاں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، اور جمع کے صیغے سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کا اس پہ تقریباً اتفاق ہے کہ یہاں بھی ولید ابن مغیرہ ہی کی شخصیت ہے جو سامنے آئی۔ بعض حضرات نے اخنس ابن شریح کا نام بھی لیا ہے، لیکن میری رائے انہی حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک اس میں بھی جو کردار آیا ہے وہی ولید ابن مغیرہ کا ہے، اور اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، مداہنت کا علم بردار، کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، کچھ مصالحت کر لی جائے، کچھ مانو کچھ منواؤ، یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں تمہاری مانی جائیں، تاکہ یہ کہ یہ جو ایک مشکل پڑ گئی ہے ہمیں کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو، اس سے نجات ملے، اس مخمصے سے نجات مل جائے، اس کے لیے مصالحانہ کردار اختیار کرنے والے لوگ۔ سورہ مزمل میں بالکل واضح ہے کہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، وہ سب ان کو ایک کلاس کے طور پر لیا گیا ہے کہ یہ نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں اور نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، دولت میں اور وجاہت میں، اور جو آپ کی مخالفت پر ہے نبی خبر بستہ ہے، چھوڑیے مجھے اور انہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو یہ ہے تیسرا مضمون ان چار سورتوں کا کہ جو مشترک ہے۔ ان کو اگر اس اعتبار سے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ، میں نے خاص طور پر اتنا زور اس لیے دیا ہے کہ اس سے ہمیں ایک بصیرت باطنی معلوم ہوگی تحریکی اعتبار سے، مخالفین کے کیا کیا کردار ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمیں فرق مراتب کرنا ہوگا، اس لیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ جو کردار یعنی وہاں پر جو بھی انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار نہیں کیا، کم سے کم ان میں ابو طالب کو بھی شمار کرنا پڑے گا، باقی مخالفین میں تو ظاہر بات ہے ابو طالب نہیں ہے، تو ابو لہب کا کردار بھی ہے، ابو جہل کا کردار بھی ہے، اور ولید ابن مغیرہ کا کردار بھی ہے۔ یہ تین کردار آپ کو ہمیشہ ملیں گے مخالفین کے اندر۔ پھر ان کے بارے میں کس کس کے بارے میں کیا انداز بیان ہے، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، اس سے ہمیں ایک گہرائی ملے گی باطنی بصیرت کے اندر۔ اور ابتدائی حصہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ بہت ہی اہم ہے کہ ابتدائی دور میں جو مسائل اور حالات ہوتے ہیں ان میں رہنمائی جو ہے وہ ہمیں اس سے ملے گی۔ تیسری حقیقت یہ سامنے آتی ہے کہ دعوت اسلامی میں اصل ایمفیسس جو ہے وہ آخرت پر، انذار آخرہ، ایمان بالآخرہ، یہ ہے کہ جس سے اگر بات شروع ہوگی تو وہ صحیح رخ پر ہوگی، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ وہ صحیح رخ پر بات نہیں ہوگی، چاہے اس کے اندر کوئی خیر کا پہلو موجود ہو۔ اب ان تمہیدی باتوں کے بعد اب آئیے ہم شروع کر دیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اور قسم ہے قلم کی اور اس کی کہ جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔ یہاں پر قلم سے مراد کیا ہے، اس میں نے جو بھی اس وقت کچھ کوشش کی کہ میں مختلف اقوال کو جمع کروں تو تین بڑے بڑے قول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو بعض روایات کی بنا پر جن کا ابھی میں تذکرہ کروں گا، ایک خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ہے وہ قلم جس نے تمام تقدیریں اور مقادیر لکھ دی تھی اس کائنات کی تخلیق سے قبل، اس لیے کہ اس کے لیے روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما
مرفوعاً ہے، حضور کا قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں، نقل فرما رہے ہیں۔ پھر یہ کہ راوی پھر اس کو یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا پایا ثقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں یعنی اندازے لکھ دیے تھے، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ چونکہ متشابہات میں سے شمار ہوگا، اس کے مضمون کو ہم نہیں لیں گے، لیکن ایک مضمون لے لیجئے کہ یقیناً علم خداوندی میں، جیسا کہ میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ علم خداوندی میں ہر شے ہمیشہ سے موجود ہے، تو وہ تمام اشیاء کے جو تخلیق پانی تھی ان کے بارے میں اندازے ایک وقت معین پر کہیں کسی حیطۂ تحریر میں بھی لے آئے گئے اس روایت کی روح سے۔ دوسری روایت ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں رائے یہ ظاہر کی ہے کہ قال حدیث غریب، یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک شاذ حدیث کے درجے میں ہے یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بھی مرفوعاً ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ دے، چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جن حضرات کا زیادہ ذوق جو ہے وہ روایات پر مبنی تفسیر کرنا ہے تو وہ اسی کو نقل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ان دو روایات کی روح سے قلم پھر وہ قرار پایا۔ اب اس قلم کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا قلم تھا، اب بعض حضرات نے اس کے بارے میں فرمایا وہ نور کا قلم تھا اور وہ آسمان سے زمین تک تھا، یہ تو وہ تمام جو بھی اپنے ایک ذوقی باتیں ہیں۔ جو مرفوعاً چیزیں نقل کی گئی وہ یہی دو ہیں جو میں نے عرض کر دی، ان میں سے بھی ایک حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، ایک حدیث غریب ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ ایک دوسری رائے جو ہے وہ جدید جو ہمارا ذوق ہے تفسیر کا عام، اور جس میں کہ ہم عموم لفظ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے، اور اس کا در حقیقت رشتہ جوڑا جاتا ہے پہلی وحی سے۔ اس میں بھی چونکہ الفاظ آئے ہیں الذی علم بالقلم، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی انسانی علم جو بڑھا ہے، اس نے جو ترقی پائی ہے وہ قلم کے وسیلے سے، اس لیے کہ ہر نسل نے ہر دور میں کچھ معلومات حاصل کی، وہ معلومات اگلی نسل تک ہے وہ قلم جس نے تمام تقدیریں اور مقادیر لکھ دی تھی اس کائنات کی تخلیق سے قبل، اس لیے کہ اس کے لیے روایات آتی ہیں۔ ایک روایت تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، مرفوعاً ہے، حضور کا قول ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر رہے ہیں، نقل فرما رہے ہیں۔ پھر یہ کہ راوی پھر اس کو یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اس اعتبار سے اس کا پایا ثقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں یعنی اندازے لکھ دیے تھے، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اب یہ چونکہ متشابہات میں سے شمار ہوگا، اس کے مضمون کو ہم نہیں لیں گے، لیکن ایک مضمون لے لیجئے کہ یقیناً علم خداوندی میں، جیسا کہ میں نے سورہ ملک کے حوالے سے بھی عرض کیا تھا کہ علم خداوندی میں ہر شے ہمیشہ سے موجود ہے، تو وہ تمام اشیاء کے جو تخلیق پانی تھی ان کے بارے میں اندازے ایک وقت معین پر کہیں کسی حیطۂ تحریر میں بھی لے آئے گئے اس روایت کی روح سے۔ دوسری روایت ہے، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں رائے یہ ظاہر کی ہے کہ قال حدیث غریب، یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک شاذ حدیث کے درجے میں ہے یہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ بھی مرفوعاً ہے۔ اس میں تفصیل ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے سوال کیا کیا لکھوں؟ ارشاد ہوا تقدیر کو لکھ دے، چنانچہ ہر وہ چیز لکھ دی گئی جو گزر گئی ہے یا آنے والی ہے۔ اب ظاہر بات ہے جن حضرات کا زیادہ ذوق جو ہے وہ روایات پر مبنی تفسیر کرنا ہے تو وہ اسی کو نقل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ان دو روایات کی روح سے قلم پھر وہ قرار پایا۔ اب اس قلم کو ہم نہیں جان سکتے وہ کیسا قلم تھا،
اب بعض حضرات نے اس کے بارے میں فرمایا وہ نور کا قلم تھا اور وہ آسمان سے زمین تک تھا. یہ تو وہ تمام جو بھی اپنے ایک ذوقی باتیں ہیں. جو مرفوعاً چیزیں نقل کی گئی وہ یہی دو ہیں جو میں نے عرض کر دی. ان میں سے بھی ایک حدیث صحیح ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. ایک حدیث غریب ہے جسے امام ترمذی نے روایت کیا. ایک دوسری رائے جو ہے وہ جدید جو ہمارا ذوق ہے تفسیر کا عام, اور جس میں کہ ہم عموم لفظ کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے ہر قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے, اور اس کا در حقیقت رشتہ جوڑا جاتا ہے پہلی وحی سے. اس میں بھی چونکہ الفاظ آئے ہیں الذی علم بالقلم اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, یعنی انسانی علم جو بڑھا ہے, اس نے جو ترقی پائی ہے وہ قلم کے وسیلے سے. اس لیے کہ ہر نسل نے ہر دور میں کچھ معلومات حاصل کی, وہ معلومات اگلی نسل تک منتقل ہوتی ہے قلم سے. صرف سینہ بسینہ منتقل نہیں ہو سکتی تھی. اگر صرف یہی ہوتا تو پھر یہ علم کی جو ہے رفتار آگے بڑھنے کی بہت سست ہوتی. وہ چیزیں ضبط تحریر میں آئیں, اس سے وہ آگے منتقل ہوئی. اب وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اگلی نسل کا. اب وہ مزید غور و فکر, مزید سوچ بچار, مزید تعقل کا پروسیس جو ہے آگے بڑھتا ہے. تو قلم در حقیقت ذریعہ بنا ہے انسانی علم, حکمت, فکر, فلسفہ, معلومات, ان سب کا. الذی علم بالقلم, اگر وہاں پر بھی اسے عام رکھا جائے تو یہ رشتہ جڑ بھی جاتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ دوسری وحی ہے پہلی وحی کے بعد. تو جس کا وہاں ذکر آیا تھا پہلی وحی میں, اسی کی قسم سے یہاں پر بات شروع کی گئی کہ نون والقلم وما یسطرون, یعنی گواہ ہے کل علم انسانی, انسان کا کل معلومات کا ذخیرہ. اور یہ قسم جو ہے کس شے پر کھائی گئی اس کی نسبت کو بھی جان لیجئے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون, اے نبی آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں. یعنی حضور پر اگر کوئی جنون کا شک و شبہ کسی نے وارد کیا ہے تو انتہائی بے عقلی کی بات کی ہے, انتہائی غیر منطقی بات کی ہے. اس لیے کہ جو بھی انسان کا علم ہے اور جو بھی اس کا فکر اور فہم ہے, جو بھی اس نے قلم کے ذریعے سیکھا اور سکھایا ہے, وہ اس کی گواہی نہیں دے سکتا, بلکہ اس کی گواہی تو برعکس ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت متوازن شخصیت کے مالک انسان ہے. ان کا کہیں عدم توازن, کہیں ذہنی یا جذباتی جو ہے وہ کسی کے سامنے نہیں آیا. اسی پر پھر دلیل بعد میں مزید لائی گئی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق حسنہ کی بھی انتہائی بلندیوں پر فائز انسان. سب لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے چشم سر سے, ان کے بارے میں یہ شک ظاہر کرنا کہ کوئی جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے, یہ گویا کہ کل اپنے علم اور حکمت اور فکر اور فلسفے اور سارے علمی سرمایہ کی بساط کو لپیٹ کر تو کوئی شخص کرنا چاہے تو کر دے, ورنہ یہ کہ یہ تمام چیزیں گواہ ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ گویا کہ دوسری تعویل ہوئی. تیسری تعویل, اور یہ ویسے ہمارے سلف میں بھی یہ قول موجود ہے, یعنی جو تابعین جو حضرات ہیں, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ذکر چونکہ آج آ چکا ہے, ان کے جو شاگرد ہیں تابعین, اکرمہ ہیں اور قتادہ ہیں, ان سے جو اقوال منقول ہیں ان میں یہ قول موجود ہے, لیکن اس سے زیادہ دلیل کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب نے پیش کیا ہے اور اذعاناً یہ کہا ہے کہ یہی مفہوم ہے تیسرا, اور وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ قلم ہے کہ جن کے ذریعے صحابہ کرام قرآن مجید کو ضبط تحریر میں لا رہے تھے. گویا کہ مراد کیا ہوا والقلم وما یسطرون, گواہ ہے قرآن, یعنی یہاں قلم اور ان سے جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ در حقیقت قرآن کے لیے استعارہ ہے, کنایا ہے کہ گواہ ہے قرآن. وما انت بنعمت ربک بمجنون, کہ اے نبی یہ قرآن گواہ ہے کہ آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے اور اس کی نعمت سے مجنون نہیں. یہ چیز اس لیے کافی یعنی قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی صورتوں کا یہ اسلوب ہے. مثلا ایک ایک حرف سے جو صورتیں شروع ہوئی ان میں تو تعین کے ساتھ یہی ہے, قاف والقرآن المجید, صاد والقرآن ذی الذکر. قاف اور قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے, صاد اور قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے, ذکر والا ہے, یاد دہانی والا ہے. پھر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یاسین والقرآن الحکیم, حامیم والکتاب المبین, بہت سی صورتیں. حامیم کے بعد تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو قرآن مجید جو ہے ان صورتوں میں اکثر و بیشتر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ,
اب یہ جو انداز ہے تو اس سے یہ چیز مطابقت رکھتی ہے کہ یہاں پہ والقلم وما یسطرون سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہو. اور یہ اس اعتبار سے بھی بات معقول ہے کہ حضور کی نبوت اور رسالت کے لیے قرآن ہی کو سب سے بڑی دلیل بنایا گیا, قرآن ہی کو حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرار دیا گیا. تو اس اعتبار سے قرآن ہی کو اس پر سب سے بڑا گواہ قرار دینا کہ آپ مجنون نہیں ہیں معاذ اللہ, یہ چیز جو ہے یہ اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہے. تو میری اپنی رائے بھی جو ہے وہ اسی رائے کے ساتھ شامل ہے. اب اس پہلی آیت کے بعد یہ جو 7 آیات ہیں بشمول اس پہلی آیت کے, ان کے بارے میں ایک بات یہ جان لیجئے کہ ان سب میں جو مضمون ہے وہ حضور کے لیے ایک دلجوئی اور ایک تسلی کا مضمون ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز پر حضور کو کچھ ملال ہے, کچھ آپ غمگین ہیں, آپ کو کچھ صدمہ ہے, اس میں یہ آیات نازل ہو رہی ہے اور اس میں حضور کی دلجوئی بھی کی جا رہی ہے اور آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. وہ بات کیا تھی؟ اگرچہ یہاں بھی ظاہر ہو رہا مانتا بنعمت ربک بمجنون, معلوم یہ ہوا ہے کہ حضور کو جو مجنون قرار دیا گیا یا کہا گیا آپ کے بارے میں یہ کہ آپ کو جنون کا عرضہ ہو گیا ہے یا آپ پر آسیب کا سایہ ہو گیا, یہ میں بعد میں عرض کروں گا, اس پر آپ کو صدمہ ہوا. لیکن اس کے لیے ہمارے پاس قرآن مجید میں ایک دوسرا گواہ, دوسرا شاہد جو ہے صراحت کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنے والا موجود ہے. وہ سورہ حجر ہے. سورہ حجر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ, اور انہوں نے یہ کہا یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے, اور یہاں بھی ظاہر بات ہے کہ وہ ذکر تسلیم نہیں کرتے تھے اسے, تو اس کی ترجمانی ادا کرتے ہوئے بزوم خیش کا لفظ جو ہے بریکٹ میں شامل کرنا پڑے گا. اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے, جو یہ سمجھتا ہے, جو اس زوم میں ہے, جس پر کہ بزوم خیش ذکر نازل ہوا ہے, جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ پر یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہو رہا ہے, انک لمجنون, ہم تو آپ کو مجنون سمجھتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی عارضہ جنون کا لاحق ہو گیا ہے, کوئی ذہنی عدم توازن کا لاحقہ ہے, یا یہ ہے کہ کوئی آصف کا سایہ ہو گیا. اور پھر سورہ کے آخر میں یہ آیت نمبر 97 میں بات فرما دی گئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھجتا ہے اس بات سے جو یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ بات ابھی اسی درجے میں آئی تھی صرف کہ مجنون کہا گیا تھا, یہ میں ابھی بعد میں مزید وضاحت کروں گا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان 2 آیات کی روشنی میں ہم ان 7 آیات کے مفہوم کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بات جو کہی گئی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, اور اس پر جو حضور کو صدمہ ہوا, دل گرفتگی لاحق ہوئی, آپ کو ملال ہوا, آپ غمگین ہوئے, وہ ثابت ہے قرآن مجید کی نص قطعی سے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اب اس کے ضمن میں 2 باتیں نوٹ کر دیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد میں وہ دور بھی آیا فزیکل اسالٹ جسے آپ کہتے ہیں, آپ پر جسمانی طور پر بھی حملہ ہوا ہے, مختلف اس کے مواقع ہیں, پتھراؤ ہوا ہے یوم طائف کو, یا ایک مرتبہ ابو جہل نے آپ کی گردن مبارک کے اندر چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا ہے کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی ہیں جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, کھڑے ہوئے تھے. یا ایک مرتبہ اس کے کہنے پر عقبہ ابن ابی معیط نے لا کر اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ لا کر حضور کی گردن پر رکھ دی ہے جبکہ آپ سجدے میں تھے. تو یہ ساری کچھ چیزیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کو نوٹ کر لیجئے کہ دوسرے صحابہ کے ساتھ بھی جو فزیکل پرسیکیوشن ہے, جسمانی تشدد, وہ سن 4 میں شروع ہوا ہے. پہلے 3 سالوں میں کسی پر کوئی تشدد ثابت نہیں ہے. ہو سکتا ہو, لیکن یہ کہ بہرحال وہ اتنا نہیں تھا کہ نمایاں ہو, اس کا ذکر ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ ہوا بھی کم ہے, اس لیے کہ آپ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے, اور پھر جو اس وقت کے اس گھرانے کے جو سربراہ تھے ابو طالب, ان کی پشت پناہی آپ کو حاصل تھی, پروٹیکشن آپ کو حاصل تھی. لہذا شاید ایسے واقعات ہوئے ہیں, یا آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے, وہ آپ کی اپنی چچی جو ہے ام جمیل کرتی تھی, یا ابو لہب ہے جو لان تان کر دیتا تھا اور سخت الفاظ استعمال کر لیتا تھا, لیکن یہ کہ باقی دوسرے لوگوں کو یہ کہنے کی جرت نہیں تھی.
تو 3 سال پہلے جو ہے ان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف زبانی کلامی استہزاء ہوا، اور وہ استہزاء بھی صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ آپ کے جانثاروں پر تو پھر انہوں نے تشدد کے پہاڑ اس وقت توڑے ہیں جبکہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہماری یہ جو زبانی کروسیڈ جو ہمارا تھا، زبانی طور پر ہم نے جو بھی کچھ کیا ہے وہ اب غیر مؤثر ہو چکا ہے، اور یہ دعوت پھیل رہی ہے، ہمارے نوجوان اور ہمارے غلام جو ہیں وہ بھی ان کے دائرے میں شامل ہو رہے ہیں، ایمان لا رہے ہیں ان پر۔ تو گویا کہ یوں سمجھیے کہ بارود گھر جو ہے ہمارا اس تک چنگاری پہنچا چاہتی، تب پھر انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل پرسیکیوشن شروع کیا۔ اس سے پہلے وربل پرسیکیوشن آپ اسے کہیں گے، چنانچہ اسی کا ذکر ہے سورہ مزمل میں، فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ ابھی جو بھی کچھ ہے وہ قول کی حد تک ہے زبان سے، اور اس میں بھی مجھے ایک تدریج نظر آئی ہے۔ سب سے پہلے جو بات کہی گئی وہ یہی کہ جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا، پھر کہیں آگے چل کر شاعر، ساحر، پھر اس سے بھی نیچے گر کے مسحور، پھر اس سے بھی آگے جا کر بہت سخت لفظ کذاب کا بھی استعمال کیا گیا۔ یہ شدید ترین لفظ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی بدبخت شخص ہوگا۔ ابو جہل نے وہ جرت نہیں کی، کسی نے کی ہے، بہرحال ہر طرح کے لوگ وہاں موجود تھے، غیر نمایاں لوگوں میں سے کسی نے کہا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ سب سے ہلکا لفظ اصل میں نوٹ کیجئے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، وہ مجنون ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مجنون کے 2 معنی ہیں، ایک تو دماغی عدم توازن جسے ہم جنون کا عارضہ کہتے ہیں، دوسرے آسیب آ جانا، جن آ جانا۔ جن جسے آپ کہتے ہیں وہ جین نون مادہ ہے اس کا، اور اس سے مفعول بنے گا مجنون۔ تو مجنون وہ شخص ہے جو آسیب زدہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو انسان کی اختیاری نہیں ہے۔ کسی پر آسیب آ گیا، اچھے بھلے چنگے آدمی پر آ گیا، اس کی کوئی نیت خراب نہیں، اس کا کوئی ارادہ غلط نہیں۔ کسی کو اچھے بھلے آدمی کو جیسے کوئی جسمانی مرض لاحق ہو سکتا ہے، ایسے ہی کوئی دماغی عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ لہذا اس میں یوں سمجھیے کہ جتنی باتیں وربل پرسیکیوشن کے ضمن میں بھی حضور کے بارے میں کہی گئی، ان میں سب سے ہلکا لفظ یہی ہے۔ اور بعض شواہد ایسے ملتے ہیں کہ یہ استہزان ہی نہیں کہا گیا، یقیناً استہزان بھی وہ انداز جو سورہ ہجر میں ہے وہ استہزاء کا ہے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمدردی کے انداز میں بھی کہی جا سکتی ہے بات۔ ایک یوں سمجھیے کہ فوری سا رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ اچھے بھلے تھے، نہ معلوم کیا ہوا ہے، کاروبار کرتے تھے، کچھ عرصے سے یہ کچھ تنہائی پسند تو ہو گئے تھے، یہ تو ہم دیکھ رہے تھے، یہ غار حرا میں جا کر بیٹھنے لگے تھے، کئی دن وہاں رہتے تھے، نہ معلوم کیا ہوا ہے، یا تو کوئی جن آ گیا، آسیب ہے جو انہیں نظر آیا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ ہے، جبریل ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بدروح ہو، کوئی جن ہو۔ آپ ذرا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ خود کو، اپنے آپ کو بھی اس وقت کے حالات میں ذرا رکھ کر سوچئے، تو یہ سارے احتمالات ہیں کہ جو ہم میں سے کسی شخص کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے شاید کو خشکی چڑھ گئی ہے، یہ علیحدہ بیٹھ کر اور کوئی بہت لمبے روزے رکھ رہے تھے یا کوئی مراقبے کر رہے تھے، یہ وہ بات ہے کہ جو ہمدردی کے انداز میں بھی کہی جا سکتی۔ اس لیے کہ عتبہ ابن ربیعہ کی روایت ایک آئی ہے، اور میں اس روایت کے الفاظ جو ہیں ان کے حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ استہزان نہیں کہا، چونکہ وہ بہرحال قریش کے بزرگوں میں سے تھا۔ انہوں نے اگر کہا بھتیجے، اگر واقعی تمہیں کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی بدروح جو ہے وہ ہو گئی ہے، تو مجھے بتاؤ، میری بڑی دوستیاں ہیں کاہل لوگوں سے، عاملین سے، عامل لوگ جو ہے، میں تمہارا علاج کرا دوں گا۔ یہ انداز جو ہے اس میں مجھے استہزاء یا تمسخر کی بات نظر نہیں آتی، بلکہ یہ کہ واقعتاً ہو سکتا ہے کہ یہ خیال اسے لاحق ہوا ہو۔ البتہ یہ کہ اسی کے حوالے سے آپ نوٹ کیجئے، وہ یہ ہے کہ اس دور میں جو کچھ کہا جاتا ہے یا کہا جاتا رہا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کوئی مالی خولیا ہو گیا تھا، معلوم ہوتا جو حضور کو نہیں مانتے، وہ نبی وحی کو تسلیم نہیں کرتے، ایپیلیپٹک فٹس کہا گیا ہے کہ معلوم ہوتا مرگی کا کوئی دورہ ہوتا تھا، اس کے اندر کچھ عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی، اور چونکہ جو روایات آئی ہے وحی کی اس میں وہ کیفیات موجود ہیں کہ شدید سردی کا موسم ہوتا تھا اور پسینہ آ جاتا تھا، پسینے ہو جاتے تھے آپ، شدید بوجھ کا دباؤ کا احساس آپ کو ہوتا تھا۔ تو یہ کیفیات جو ہے یعنی فزیکل بھی کچھ فینومینا ہیں کہ جو اس وحی کے ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ظاہر ہو رہے تھے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں مالی خولیا ہو گیا ہے،
یا آبسیشن کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، فکسیشن، کوئی چیز معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں بس اٹک گئی ہے اور اب اسی کی ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ سن رہے ہیں. جیسے کان بجتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے تو جی کان بجتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، لیکن انہیں سنائی دے رہا ہے. اور ٹینائٹس ہمارے ہاں ایک مرض ہے کہ جس میں کان واقعی بجنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے یہ فزیکل اور نفسیاتی عوارض، یہ چونکہ دنیا میں پہلے بھی رہے، آج بھی اسی انداز میں بات کہی جاتی ہے، تمسخر کے انداز میں بھی، لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ تمسخر سے علیحدہ رہتے ہوئے بھی ایک اشکال یا ایک کوئی ہمدردی کے انداز میں بھی یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہو. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پورا وہ پس منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. اور ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو میں نے ترتیب آپ کے سامنے رکھی ہے کہ فزیکل پرسیکیوشن جو ہے، جسمانی تشدد، وہ تو سن 4 کے بعد شروع ہوا، یا سن 4 میں کہیے کہ شروع ہوا ہے، سن 3 کے بعد. اس میں ایک لفظ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کے بھی جو حالات ہیں ان میں آپ حضرات جو ہے اس کو سمجھیں کہ کسی بھی نئی دعوت کے داعی کو اگر اس طرح کے الفاظ سے اور اس طرح کے استہزاء اور تمسخر سے اس کو بدل کر دیا جائے تو یہ اس دعوت کو روکنے کا سب سے آسان نسخہ ہے. آپ جسے کہیں گے، جو شخص کسی دعوت کو سمجھتا ہے کہ یہ ایول ہے، نپ دی ایول ان دی بڈ، اس کو ابتدا ہی میں ختم کر دو، اس کا ذریعہ سب سے سہل کیا ہے؟ جو داعی ہے، جو لے کر کھڑا ہوا ہے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو، اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے. اس قوت ارادی کے کچلنے کا خاص طور پر ذکر جو ہے سورہ نون کے آخر میں آئے گا. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. تو یہ بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اوروں سے کچھ کہنے کی ضرورت کیا ہے، یہ سارا جو ہے یہ درخت تو اس جڑ پر کھڑا ہے، جڑ کٹ جائے گی تو درخت گر جائے گا، درخت سوکھ جائے گا، کھڑا بھی رہے گا تو سوکھ جائے گا. تو کسی بھی دعوت اور تحریک کے خلاف سب سے پہلا معقول حملہ یہی ہوتا ہے. معقول بھی ہے اور یہ تاریخی اعتبار سے ثابت بھی ہو رہا ہے کہ جو اس کا داعی ہے اس کی قوت ارادی کو کچل دیا ہے، اسے بدل کر دیا جائے، اس کی عظیمت ختم کر دی جائے، استہزاء اور تمسخر میں جسے کہتے ہیں چٹکیوں میں اڑا دیا جائے. اسی کو قرآن مجید میں وہ سورہ صف میں جو آیت آئی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو منہ کی پھونکوں سے بجھا دینا یا چٹکیوں میں اڑا دینا، تمسخر میں، یہ ہے سب سے پہلا حملہ کہ جو ہوتا ہے. اور یہی معقول بھی ہے اس اعتبار سے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی کے بل پر یہ دعوت اور تحریک ہے. اگر اس کی قوت ارادی کو کچل دیا جائے، اسے ڈی مورلائز کر دیا جائے، اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہو کہ لوگ بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو گویا کہ اس دعوت کی راہ کی سب سے مؤثر رکاوٹ یہی بنتی ہے. البتہ جب اس مرحلے سے کوئی دعوت گزر جائے، کوئی داعی جھیل جائے، اس کی عظیمت جو ہے قائم رہے، برقرار رہے، وہ کھڑا رہے، استقامت کا اس سے ظہور ہو رہا ہو، اور اب وہ دعوت جو ہے کہیں پھیل رہی ہو، تو پھر فزیکل پرسیکیوشن کہ اب راستہ روکو ان کا، انہیں مارو، انہیں ذرا بھوکا رکھو، انہیں فاقے جو ہیں وہ دو تاکہ دن میں تارے نظر آئیں، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں ڈال دو. آج کل تو وہ جیلوں کا معاملہ ہوگا، اس میں جیلیں نہیں تھی، گھروں ہی کے اندر بڑی بڑی موٹی زنجیروں میں جکڑ کر لوگوں کو ڈال دیا گیا. یا جیسے کہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر لپیٹ کر اور دھواں دے دیا، دم گھٹ رہا ہے، جان نکلنے کے لیے بڑھا گئی. یا حضرت مصعب بن عمیر کو بالکل مادر ذات برا نہ کر کے گھر سے نکال دیا ہے. یا حضرت سعد بن ابی وقاص کو وہ مینٹل ٹارچر دیا جا رہا ہے کہ ماں نے مرن برت رکھ لیا ہے. یہ سب ہوتا ہے. اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر داعی کی قوت ارادی کو کچلا جا سکے، اس کی عظیمت کو ختم کیا جا سکے، چٹکیوں میں اڑا کر بدل کیا جا سکے، تو یہ سب سے پہلا، سب سے آسان حربہ ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے اندر دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ کچھ لوگ اس کو واقعتاً اس نیت سے نہیں بلکہ ازراہ ہمدردی بھی کہہ سکتے ہیں. کچھ لوگ اس کو ازراہ ہمدردی نہ صحیح تو ایسے ہی ایک پاسنگ ریمارک کے طور پر معلوم ہوتا ہے، کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے، کوئی خشکی چڑھ گئی ہے، کوئی توازن درست نہیں رہا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے. تو یہ تینوں احتمالات سامنے رکھیے، اور جو پہلا احتمال ہے اس کی بھی جو اصل اہمیت ہے وہ سامنے رکھیے کہ یہی در حقیقت مؤثر ترین حربہ ہوتا ہے کسی دعوت کو بالکل آغاز ہی میں ختم کر دینے.
لیکن اس پر اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلجوئی ہو رہی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب اس میں خطاب حضور سے ہے اور حضور بھی یقیناً مخاطب ہے۔ بعض حضرات نے اس کی نفی کی ہے اس دلیل کے تحت کہ حضور کو تو اپنے بارے میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں مجنون ہوں، تو کہنے کی کیا ضرورت ہوئی؟ لہذا اصل میں تو یہاں خطاب جو ہے معاندین سے ہے، جو کہہ رہے تھے ان سے، لیکن یہ کہ ان سے براہ راست خطاب کیے بغیر خطاب بظاہر حضور سے ہے، اصلاً ان سے ہے۔ میرے نزدیک حضور سے بھی ہے، یقیناً دوسری بات بھی صحیح ہے کہ یہ بات انہیں بھی سنائی جا رہی ہے کہ عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، سوچو کس کے بارے میں کہہ رہے ہو، تمہارا علم، تمہارا فہم، یہ کیا اس بات کو باور کرنے کے لیے تیار ہے؟ یقیناً یہ چیز موجود ہے، لیکن دلجوئی حضور کی جو ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، گویا کہ ترجمانی کرتے ہوئے ہم یہ کہیں اے نبی آپ کیوں ملول ہو رہے ہیں، کیوں غمگین ہیں؟ جیسے کہ سورہ انعام میں ایک بڑی پیاری بات آئی تھی کہ اے نبی آپ کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ یہ آپ کو تو نہیں جھٹلا رہے کہ کسی نے آپ کو جھوٹا کہا ہے، ابو جہل بھی جھوٹا نہیں کہہ رہا آپ کو، تو آپ دلگیر کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو صدمہ کہے گا، یہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، غصہ آئے تو ہمیں آئے، صدمہ ہو تو ہمیں ہو۔ اب یہ بھی ایک دلجوئی کا انداز ہے کہ انہوں نے آپ کو تو نہیں جھٹلایا، وہ تو ہماری آیات کو جھٹلا رہے، لہذا آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بہرحال نبی بھی بشر ہوتا ہے، اس کے احساسات جو ہے بشری احساسات جو ہے اس سے بالکل جدا یا نہیں ہوتے، یا ان سے وہ خالی نہیں ہوتا۔ رنج اور صدمہ اسے بھی ہوتا ہے، خوشی اسے بھی ہوتی ہے، تکلیف اسے بھی پہنچتی ہے۔ تکلیف جیسے کہ کسی جسمانی چوٹ سے تکلیف کسی کو پہنچے گی، ایسے نبی کو بھی پہنچتی ہے۔ جیسے کسی کے جسم پر تلوار کا وار ہوگا، خون کا فوارہ چھوٹے گا، ایسے ہی نبی کے جسم سے بھی خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ جب تلوار کا وار ہوا ہے آپ کے چہرہ مبارک پر، دندان مبارک شہید ہوئے اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے۔ اسی طریقے سے صدمہ، جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو رہا ہے، العالم نظر میں دیکھا ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لوگ حیران بھی ہوئے، آپ اور آپ کے آنکھ میں آنسو۔ حضور نے فرمایا یہ تو وہ رحمت ہے جو اللہ نے انسان کے دل میں رکھتی ہے، یہ وہ رحمت ہے، اس میں یہ رقت قلبی نہیں، وہ تو پھر انسان نہ ہوا، اس کے دل میں تو، اس کے سینے میں تو پتھر کا ٹکڑا ہوا۔ البتہ یہ کہ ہم کہیں گے یہی کہ ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پر، جو تیرا فیصلہ ہم اس پر راضی ہیں، کوئی شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر نہ آئے۔ البتہ جذبات کے اندر جو بھی انسانی عواطف و میلانات ہیں، جذبات ہیں، وہ ہوں گے۔ تو ما وراء البشر یا ما فوق البشر کا نقشہ قرآن مجید نے نہیں دیا ہے انبیاء اور رسول کا، بلکہ عواطف و میلانات، احساسات و جذبات یہ بھی ان کے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ملول اور غمگین ہونے کا معاملہ، اور انہیں بھی ضرورت پیش آئی ہے۔ جیسے کہ زوجہ محترمہ نے آپ کو تسلی دی تھی، ہمت بڑھائی تھی پہلی وحی کے بعد، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے یا اللہ دلجوئی فرما رہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے، آپ ملول اور غمگین کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے کہنے سے کوئی آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے۔ نہ کوئی شخص بقائمی ہوش و حواس یہ باور کرے گا کہ آپ مجنون ہیں، یہ تو کسی نے کہہ دیا، اب کہنے والے کی زبان تو نہیں پکڑی جا سکتی، کہہ دیا ہے اس نے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کو اس کا صدمہ ہے، لیکن آپ سوچئے کہ یہ بات آپ کے لیے کوئی شخص جو ہے صاحب شعور وہ اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ یہی دلجوئی کا اب دوسرا پہلو ہے کہ جتنی بھی کوفت آپ کو برداشت کرنی پڑے گی، وہ عظیم مشن جو آپ کے حوالے اب کیا جا رہا ہے، جتنی کوفت بھی برداشت کرنی پڑے گی، چاہے وہ ذہنی کوفت ہو، نفسیاتی اذیت ہو، جسمانی تکلیف ہو، ان سب کا بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ کے لیے ہے لکا، یہ لکا جو ہے لام تملیک کے لیے بھی آتا ہے، لام استحقاق کے لیے بھی آتا ہے، گویا کہ قطعی ہے آپ کے لیے اجر ممنون، بہت بڑا اجر، اور وہ اجر جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ یہی پھر بعد میں سورۃ الضحیٰ میں آیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر، بلند سے بلند تر مقامات جو ہیں
ان کا حامل ہوگا۔ تو ان لک لاجرا غیر ممنون، یقیناً آپ کا ہے اجر، آپ کا بدلہ آپ کے لیے ہے جو اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ غیر ممنون کا ایک اور مفہوم بھی لیا گیا ہے کہ جس پر احسان نہ دھرا جائے۔ منہ یمنو کے معنی احسان دھرنا بھی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ کہ اس پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر احسان بھی نہیں دھرا جائے گا، وہ اجر آپ کو ملنے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب یہ جو ہے یہ بھی دلجوئی کا اس میں پہلو وہ بھی موجود ہے، لیکن اصل شے پھر دلیل کے درجے میں ہے، جس میں روح سخن اب ان معاندین یا منکرین کی طرف پھر رہا ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، آنکھوں کے اندھے ہو، جس شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہو آسیب زدہ، یا یہ کہ کوئی جنون کا عارضہ، کوئی خلل دماغی کا عارضہ، ذہنی عدم توازن کی کوئی شکایت، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کی سیرت کو دیکھو، کتنی عظیم سیرت کے مالک، کتنے اعلیٰ کردار کے پرفائز، کتنا ان کا خلق عظیم ہے۔ اور پھر اس میں بھی لفظ اعلیٰ آیا ہے، اعلیٰ آتا تمکن کے لیے، کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی وقت کسی برے سے برے آدمی سے بھی کوئی اچھا کام ہو جاتا ہے، کہیں جذبات میں کوئی شخص جو ہے ویسے پست کردار کا ہو، کسی وقت وہ اچھے جذبات جو ہے ان کے اندر کوئی ابھار پیدا ہوا، کوئی انگیخت ہوئی اور کوئی اچھا کام بھی کر گزرے۔ لیکن ایک وہ ہے جس پر تمکن ہو چکا ہو، وہ کیفیت کہ اعلیٰ خلق عظیم، تمام بلند اخلاق عالیہ جو ہے ان پر آپ متمکن ہیں، آپ کو تمکن ہو چکا ہے، اس لیے کہ آپ کی پوری سیرت و کردار لوگوں کے سامنے تھی۔ الصادق الامین انہوں نے خطاب دیا تھا، لوگ آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے جب تک کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہے، آغاز وحی نہیں ہوا۔ جا صادق جا الامین، وہ آئے سچے انسان، وہ آ رہے ہیں امانت دار امین انسان۔ اب یہ جن کا چرچا تھا انک لعلی خلق عظیم، اس میں گویا کہ ان کے سامنے وہ پوری تصویر لائی جا رہی، کس کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہو، ذرا سوچو کہاں ٹھوکر کھا رہے ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس میں خلق عظیم کی جو تعبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، امام مسلم بھی لائے اس روایت کو، امام احمد بھی لائے ہیں، اور بھی بہت سی کتابوں میں، صرف بخاری میں یہ روایت نہیں ہے، باقی تقریباً تمام کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ سے فرمائش کی گئی کہ ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا لستم تقرؤون القرآن، کیا آپ لوگ مجھ سے سیرت پوچھتے ہیں اور فرمائش کر رہے ہیں کہ میں سیرت بیان کروں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اب وہ حیران ہو کر ان کا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم نے تو سیرت کا۔ تو پھر جواب دیا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے، کان خلقہ القرآن، ان کی سیرت تو قرآن ہے، قرآن ہی مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک روایت میں تفصیل آئی ہے، پھر کبھی دوبارہ بھی پوچھا گیا ہے، تو پھر سورہ مومنون کی ابتدائی آیات جو ہے وہ حضرت عائشہ نے پڑھی ہے، یہ سیرت ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، محافظت صلاۃ کا یہ عالم کہ جیسا کہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ کوئی جیسے ہمارے ہاں کے کچھ مذہبی لوگوں میں کچھ بڑا ہی کچھ خشکی سی اور تقشف سا پیدا ہو جاتا ہے، وہ رنگ عائلی زندگی کا نہیں تھا، بڑی محبت بھری زندگی تھی عائلی زندگی حضور کی، بھرپور عائلی زندگی جسے آپ کہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے پیار محبت کی باتیں بھی ہو رہی ہوتی تھی، جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی تو اٹھ کر ایسے چلے جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں کہ توازن، اس توازن کا یہی معاملہ جو ہے سب سے مشکل ہے۔ یا اس خلق عظیم کے بارے میں سب سے بڑی گواہی حضرت انس ابن مالک کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 برس تک حضور کی خدمت میں رہا ہوں، خادم ذاتی کے اعتبار سے، خادم خاص کے اعتبار سے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھ سے یہ فرمایا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، یا یہ فرمایا ہو کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، دونوں میں سے کوئی بات پورے 10 برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں نکلی۔ کسی سے کوئی کام کرانا ہوتا تھا خود پہلے اس کام کو شروع کر دیتے،
بجائے اس کے کہ زبان سے کہیں. تو یہ بہرحال اب اس پہ تو زیادہ گفتگو کا موقع نہیں ہے، یہ مضمون تو ہمارا جانا پہچانا ہے. انک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. تو ان قریب اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، چاہے وہ طنزن ہے، استہزاءً ہے، ہمدردی کے انداز میں ہے، ایسے ہی چلتا ہوا ایک فقرہ ہے، ایسے ہی پاسنگ ریمارک ہے، جو بھی کچھ ہے یہ سب بھی دیکھ لیں گے. اور سین یہاں آیا ہے ان قریب، کوئی زیادہ دیر کی بات نہیں ہے، چند ہی سال کی بات تو ہے نا، پتہ چل جائے گا. جیسے کہ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون آیا قرآن مجید میں، تو دیکھ لو گے اور جان لو گے. اسی طریقے سے فستبصر ویبصرون، ان قریب حالات اور واقعات سامنے آ جائیں گے، آپ بھی دیکھ لیں گے یہ بھی دیکھ لیں گے. بأیکم المفتون، کہ آپ میں سے یا تم لوگوں میں سے کون تھا کہ جو مفتون ہوا. مفتون ایک تو مجنون کے معنی میں، فتنے میں پڑ گیا، بچل گیا، جسے دماغی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، وہ پھر صحیح فیصلے نہیں کر پاتا، وہ بچلا ہوا آدمی، بہکا ہوا آدمی، کھویا ہوا گمشدہ سا آدمی. تو مجنون کے معنی میں مفتون ہے. یا یہ کہ ایک رائے یہ ہے بعض نحوی حضرات کی کہ عربی زبان میں یہ بھی ایک معروف اسلوب ہے کہ مفعول کی شکل میں مصدر آتا ہے. تو بأیکم المفتون، بأیکم الجنون، کہ تم میں سے کس کو جنون کا عارضہ لاحق ہوا تھا، کس کی عقل ماری گئی تھی، کس پر کوئی بدروح کا سایہ ہوا تھا. یہ عنقریب کھل جائے گا. یہ تھوڑے دن کی بات ہے، یہ کوئی دن کی بات ہے. مرد ہوش مند، وہ علامہ اقبال کا وہ شعر جو ہے وہ اس کے بعد کا دوسرا مصرع ان کا تو اور ہے، لیکن اسلوب وہی، کوئی دن کی بات ہے. عنقریب یہ پردے اٹھ جائیں گے، سب لوگ بچشم سر دیکھ لیں گے. ابھی تو بچشم عقل دیکھنے کو کہا جا رہا ہے کہ سوچو، عقل سے کام لو. کیا تمہارا فہم، تمہارا علمی سرمایہ، تمہاری حکمت، تمہاری سمجھ گواہی دیتی ہے کہ یہ مجنون ہے؟ کیا ان کا خلق عظیم کسی مجنون شخص کی شخصیت کے ساتھ کوئی مناسبت کسی درجے میں رکھتا ہے؟ اور پھر یہ کہ اب یہ بات جو کہی جا رہی ہے ایک واقعاتی انداز میں کہ اگر اب تم چشم عقل سے اور چشم قلب سے دیکھنے کو تیار نہیں تو چشم سر سے بھی دیکھ لو گے. کوئی دن کی بات ہے، حقیقت مبرہن ہو کر سامنے آ جائے گی، عیاں ہو جائے گی. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ. تو یہ دونوں جو ہے اس میں جو اصحاب نحو ہیں انہوں نے کہا ہے اگر تو اس کو مجنون کے معنی میں لیا جائے تو پھر یہاں با زائدہ ہے، اس لیے کہ بِأَيِّكُمْ جو ہے پھر با یہاں اس کو زائد صلہ مانا جائے گا. اور ورنہ یہ ہے کہ جنون کے معنی میں لیا جائے، مصدر کے معنی میں، تو گویا کہ بِأَيِّكُمْ خبر ہے جو مقدم کر دی گئی ہے کہ جنون کس کو لاحق ہوا تھا، تم میں سے کس کے ساتھ تھا یہ جنون کی کیفیت کا معاملہ. تو یہ عنقریب یہ بات کھل جائے گی، تم چشم سر سے دیکھ لو گے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یقیناً اے نبی آپ کا رب خوب واقف ہے، خوب جانتا ہے کہ کون بچل گیا ہے اس کی راہ سے، کون بھٹک گیا ہے اس کی راہ سے، کون صراط مستقیم سے دور جا پڑا ہے. اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر ہیں، صحیح رخ پر ہیں. یہ گویا کہ ان 7 آیات کا یوں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے کہ جیسے کہ وہ حقیقت واضح ہو جائے گی اللہ کے علم میں تو اب بھی ہے. پھر دلجوئی کا پہلو یہ ہے کہ آپ کا معاملہ تو اپنے رب سے ہے. یعنی یہ کہ جس کو سورہ مزمل میں زیادہ واضح کر کے سامنے لایا جائے گا کہ نبی وتبتل الیہ تبتیلا، آپ سب سے منقطع ہو کر صرف اللہ کے ساتھ جڑ جائیے. میں نے گا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ایک تو یہ کہ ابھی وہ ترتیب مصحف میں بھی سورہ مزمل بعد میں آئے گی، اور میرے نزدیک سورہ مزمل کی جو آیات ابتدائی ہے وہ ان آیات کے بعد نازل ہوئی. اس لیے میں نے کہا اس کے بعد وہ بات جو ہے کھول کر سامنے لے آئی جائے گی کہ آپ کو تو اپنے رب سے جڑ جانا چاہیے. لہذا خیال ہی نہ کیجئے کوئی کیا کہتا ہے، کوئی بھلا کہے برا کہے، سرے سے اس کا کوئی تاثر آپ نہ لیجئے. کوئی کیا کہتا ہے اس کا کوئی آپ کو اثر قبول نہیں کرنا چاہیے. آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ اس کے برگزیدہ بندے ہیں. آپ کا رب واقف ہے کہ اس نے آپ کو چنا ہے، آپ کو مصطفیٰ اور مرتضیٰ بنایا ہے اور آپ کو مجتبی کیا ہے، آپ کو اس عظیم مشن کے لیے چنا گیا ہے. آپ کا رب جانتا ہے. جب آپ کا رب جانتا ہے تو آپ کے لیے تو کافی ہے. جیسے کہ وہ ایک شعر ہے
کہ کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، تو ساری دنیا بھی آپ کو مجنون کہے معاذ اللہ تو بھی آپ کو مجنون نہیں ہو جائیں گے، اور اللہ جانتا ہے اور آپ کا سارا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ یہ جو ذہنی اور قلبی ایک رشتہ استوار کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ، کہ حساب صاف ہو اپنا اپنے رب کے ساتھ، دل گواہی دے، خلوص و اخلاص کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، تو پھر کسی شے کا کوئی اثر جو ہے قبول انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی گویا کہ اس کے لیے ایک عملی سبیل ہے کہ آدمی مستغنی ہو جائے عن الخلق، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی میری کوشش کامیاب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ میں نے بعض مواقع پر ذکر کیا ہے کہ ہندو فلسفی میں بعض چیزیں جو حکمت کی وہاں ہیں، تو ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ حکمت کی بات جہاں ملے لے لو، تو انسانی شخصیتوں کے 3 کیٹیگریز جو ہے قرار دی گئی۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو علم کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، تو وہ جنان مارگ ہے، وہ معرفت حاصل کریں اور علم کے ذریعے سے وہ اپنے خالق اور رب تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جن میں بھکتی مارگ کہلاتا ہے، وہ ڈیووشن، عبادت، یہ عبادت کے ذریعے سے خوب نوافل پڑھیں، خوب اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب میں ان کی بات کو یہاں اپلائی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مزاج ہوگے مختلف، اس لیے تو کہا گیا جنت کے 8 دروازے، مختلف مزاج کے لوگوں کو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ہاں حضرت ابوبکر کی شان یہ ہے کہ ان کی ایسے جامع شخصیت تھی، جیسے جامع ترین شخصیت محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کا ایک عکس کامل ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، کہ حضرت ابوبکر نے جب پوچھا، حضور نے فرمایا کہ 8 دروازے ہوں گے اور ایک خاص دروازہ باب الریان، شادابی اور سرسبزی کا دروازہ، اس سے خاص طور پر ان کو پکارا جائے گا جو روزہ رکھنے سے بڑی مناسبت رکھتے تھے، یعنی نفلی روزے رکھتے تھے کثرت کے ساتھ۔ تو حضرت ابوبکر پوچھتے ہیں کہ حضور کو ایسا خوش قسمت بھی ہوگا جنہیں سب دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اب آپ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ہاں، اور تم انہی میں سے ہو۔ تو اب ایسے بھی ہیں جامع شخصیات، لیکن یہ کہ عام طور پر لوگوں کی شخصیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی کا کوئی ایک رخ ہے، کسی کا دوسرا رخ ہے۔ تو تیسری شخصیت وہ ہوتی ہے جس کا کی مناسبت عمل سے ہوتی ہے، بھاگ دوڑ۔ اب حضرت عمر کا مزاج جو ہے وہ اس شخصیت کا تھا، یہی وجہ 6 سال لگ گئے، سنجیدگی سے سوچا ہی نہیں محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی مزاج حضرت حمزہ کا تھا۔ چلیے عمر کا تو کوئی فاصلہ تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ کا کیا فاصلہ تھا؟ سگے چچا، دودھ شریک بھائی، خالہ زاد بھائی، ساتھ کے کھیلے ہمجولی، اور 6 برس انہیں نہیں لگ گئے، توجہ نہیں ہوتی، مزاج کا وہ رخ ہی نہیں، وہ ہے سیر شکار، لڑائی دنگا، ادھر اس سے کشتی لڑ، ادھر اس کو کندھا مار، یہ ایک انداز ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ ہے ان کے لیے وہ کہتے ہیں یہ کرم مارگ، عمل کے راستے سے آگے بڑھو۔ لیکن اس کرم مارگ کی ایک شرط ہے کہ آدمی بالکل ڈیٹیچ کر لے اپنے آپ کو، نتیجے سے کوئی دلچسپی اسے نہ ہو، وہ صرف خدا کے لیے کر رہا ہے جو کر رہا ہے۔ کامیابی ہوتی ہے تو اسے خوشی نہ ہو، ناکامی ہوتی ہے تو رنج نہ ہو۔ اب یہ تو بڑا مشکل ہے، ایک جو آخری بات کہی جاتی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے، کنٹراسٹ کے لیے، کچھ نہ کچھ اثر تو ہوتا ہے، یہ تو بربنائے طبع بشری، لیکن یہ کہ زیادہ اس سے آدمی متاثر نہ ہو کہ ذرا سی کامیابی ہو گئی پھولے نہیں سما رہے، اور ذرا سی کوئی ناکامی ہو گئی تو کمر ہمت ٹوٹ کے رہ گئی ہے، مایوسی ہو گئی، بددلی ہو گئی۔ ہم پر کے لیے دونوں کیفیات آتی ہیں، لیکن یہ کہ جن لوگوں کا مزاج وہ ہے ان کے لیے ان کے فلسفے میں شرط لازم۔ مجھے اسی کی جھلک یہاں نظر آتی ہے کہ ذہناً قلباً سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہو، کوئی کیا کہتا ہے، کسی نے کیا کہہ دیا ہے اس کا اثر نہ ہو، اور کوئی نتیجہ خیز ہماری محنت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات مان رہا ہے کہ نہیں مان رہا ہے، کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے، اس سے بھی لا تعلق رہے آدمی حتی الامکان، صرف اپنے فرض کو سامنے رکھے، جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرے، اور اپنا تعلق اپنا معاملہ ایک خالص یوں سمجھیے کہ ایک خالص نجی سطح پر موسٹ پرائیویٹ ایک ریلیشن شپ بندے اور رب کا رہے، قلبی رشتہ۔ بس یہ ہے کہ جو اس راہ پر آگے چلنے میں گویا کہ اس میں ایک ہدایت کا رنگ ہے، چاہے ایک جملہ خبریہ ہے، ان ربک یعلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو بھٹک گئے اور ان کو بھی کہ جو صحیح راہ پر ہے، ہدایت یافتہ ہے۔ جملہ خبریہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں اصل میں ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی ہے۔
کہ ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے. کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے رب راضی ہو، باقی پوری دنیا ساری اگر ناراض ہو جائے تو کیا پرواہ ہے. اسی کی ایک جھلک ہے جو میدان حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رجز پڑھا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ یہ 12,000 کا لشکر میرے ساتھ کھڑا رہتا تب بھی میں نبی ہوں، اور کوئی ایک نہ میرے ساتھ رہے تب بھی میں نبی ہوں. لوگوں کا میرا ساتھ دینا نہ دینا اس پر میری نبوت کا دار و مدار نہیں ہے. جب بھگدڑ مچ گئی تھی اور 300-400 صرف رہ گئے تھے ساتھی صحابہ، باقی سب جو ہے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، تو میرے نزدیک ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اس میں یہ رہنمائی مثمر ہے. تو جیسا میں نے اندیشہ ظاہر کیا تھا وہی اولین بات ہوئی ہے کہ یہی 7 آیات، اگرچہ اس کے بعد کی آیات میں بھی اگرچہ قوافی وہی چل رہے ہیں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، وہی قوافی چل رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک جو دوسری وحی ہے وہ انہی 7 آیات پر مشتمل ہے. اس کے بعد کے کچھ عرصے کے بعد جبکہ وہ کشمکش شدید ہوئی، پھر اس میں مداہنت کا ایک معاملہ آیا، پھر اس کے لیے جو ہدایات ہیں، اور پھر خاص طور پر ولید بن مغیرہ یا اس کردار کے لوگوں پر جو اللہ کا غضب بڑکا ہے ان آیات کے اندر، جیسے اس کے لیے اس کے کردار کا جو نقشہ جو ہے گویا کہ ننگا کر کے رکھ دیا ہے ایک شخص کو کہ یہ ہے اس کا اصل کردار. اس لیے کہ جو بھی مداہنت والا انداز اختیار کرتا ہے بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، وہ بڑی مصالحت آمیز بات بڑی ہی خلوص و اخلاص کے ساتھ گویا کہ آپ کا وہ خیر خواہ ہے، آپ کی مصلحتیں بھی پیش نظر ہیں. تو یہ جو دام ہمرنگ زمین ہے اس سے بچانے کے لیے اور خبردار کرنے کی ضروری ہے کہ ان کو گویا کہ ننگا کر کے رکھ دیا جائے کہ اصل کردار یہ ہے. تو میرے نزدیک وہ جو ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہاں سے پھر یہ بعد کے دور میں نازل شدہ آیات ہیں جو یہاں شامل کر دی گئی ہیں، جیسا کہ ان تمام صورتوں کا 4 صورتوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے آج، ان کے اندر یہ قدر مشترک ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.